اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساتھ کون؟ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساتھ کون؟ مسجد میں سامنے ہے ماتم ناگوار، بیٹے ناصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ خیر المعلمہ محافظۃ النبوہ ناشرۃ الولایہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ التقوید والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا بلان اللہ تعالی اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر فذکری تنفع المؤمنین، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے مالک کونین فتح فیض آل محمد آج کی صف اعضاء میں حاضر آپ تمام مومنین کی حاضری بارگاہ عزت میں قبول و منظور۔ اس خانوادہ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، مبشر قاسم کی والدہ آپ مرحومین ہیں، یا وہ مرحومین جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرا مالک انہیں قرب معصومین میں جمع۔ میرا مالک ایام عزا شروع ہو چکے، چاند طلوع ہوگا، پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو ان جگہوں کی حفاظت، عزاداروں کی حفاظت۔ میرے مالک آخری پرسے تک ہمارے مولا کریم کو ہم پہ راضی فرمائے، ہمیں حق کی عزاداری کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں عزاداری خوشنودی کے معصومین میں پہنچا لانے کی دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کر لیں بلند آواز سے۔ اجازت ہے کیونکہ یہ مجلس استقبال عزا کی مجلس ہے۔ محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس میں کائنات کا بادشاہ سوار ہو کے اپنی کایا کا معائنہ کرتا ہے۔ محرم حسین کی جیت کا مہینہ ہے اور عزاداری حسین کے پیغام پھیلانے کا ذریعہ۔ کائنات میں اللہ نے سوالات انبیاء بھیجے، ہر نبی کا قصہ، ہر نبی کی کہانی خدا نے قرآن میں لکھی، نبیوں کی مظلومیت بھی لکھی، نبیوں کی بادشاہت بھی لکھی، لیکن کائنات میں اتنا کسی کہانی کو دہرایا نہیں گیا جتنا حسین ابن علی کے ذکر کو دہرایا۔ ہر سال وہی ذکر ہے، وہی بات ہے، وہی تذکرہ۔ سننے والا کبھی نہیں کہتا کہ یہ میں یہ کہانی پہلے سن چکا ہوں، یہ بات میں نے پہلے سنی ہے۔ سننے والا اتنی ہی یقین دہانی کے ساتھ دوبارہ مجلس میں آتا ہے، کیونکہ مجلس امام حسین ابن علی رسم نہیں، وعدہ پروردگار۔ میں کوشش کروں گا کہ خود امام حسین کا ماتمی ہوں، چند ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کروں جو آپ پورے 10 دن عزاداری کے خصوصاً آپ کے دل میں۔ پہلی بات تو ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے گا کہ آپ مجلس میں آتے نہیں، آپ بلائے نہیں۔ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ ہم عزاداری کرتے ہیں،
عزاداری نے آپ کو منتخب کیا. کبھی نہ سوچئے گا کہ ہماری وجہ سے عزاداری، آپ عزاداری کی. ایام عذاب محرم کے جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں حسین ابن علی ہم سے چاہتا کیا ہے؟ 10 دنوں میں حسین ابن علی کے گھروں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جو امام بارگاہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، یہ بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا، حسین بازو پھیلا کے کھڑے. میں بڑا خوبصورت جملہ کہنے لگا پیر رخسار شاہ جی، محرم حر کی تلاش میں آتا ہے. محرم حسین ابن علی یزید کے لشکر سے کئی حر نکال اپنے لشکر میں لے آئے. میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ کسی نبی کی کہانی اتنی دہرائی گئی، کسی نبی کی کہانی نہیں اتنی دہرائی گئی جتنی حسین ابن علی کے ذکر کو دہرایا. کیونکہ آدم کی کہانی صرف آدم کی کہانی ہے، اس میں نوح کی بات نہیں. نوح کی کہانی میں ابراہیم کا تذکرہ ہے، ابراہیم کی کہانی میں موسیٰ کی بات ہے، موسیٰ کی کہانی میں عیسیٰ کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کے تذکرے میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے. حسین ابن علی کی کہانی وہ کہانی ہے جس میں آدم کا ذکر بھی ہے، جس میں ابراہیم کی قربانی. کسی نے آدم کے آنسو دیکھنے ہو وہ حسین کی وجہ سے، کسی نے نوح کا سفینہ دیکھنا ہو حسین کے ذکر میں، کسی نے ابراہیم کی قربانی دیکھنی ہو حسین کی وجہ سے، کسی نے اسماعیل کا ذبح عظیم ہونا دیکھنا ہو حسین کے ذکر میں آئے، کسی نے عیسیٰ کی بلندی دیکھنی ہو حسین کے ذکر میں. حسین نے ہر ذکر کو اپنے ذکر کے اندر سمو دیا. آدم کی بات کریں گے تو صرف آدم کی بات ہوگی، نوح کا تذکرہ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حسین یاد آتا ہے. آدم کی بات میں بھی حسین کا ذکر ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہو. انہی اسماء میں سے ایک اسم کا نام حسین. جناب نوح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ جناب نوح وہ واحد نبی تھے جو صاحب سفینہ تھے. ان کے پاس ایک کشتی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بچھایا اور بچا لیا. جب سفینہ نجات کی بات آتی ہے تو پھر حسین یاد آ جاتے ہیں. میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. ساتھ ہی نبی کی دوسری حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. لیکن نوح کے سفینے میں اور حسین کے سفینے میں بڑا فرق ہے. جو کوہ طوطی پہ جا کے سواریاں اتارے اسے نوح کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے ابراہیم کی بات کرو تو پھر حسین سمجھنا ہے. ابراہیم نے صرف دیکھا تھا، حسین ابن علی نے کر کے ابراہیم لقد صدقت الرؤیا، خدا کہتا اس نے خواب کو سچا کر دیا. صرف خواب کو سچ کیا، حقیقت نہیں. ابراہیم کے پاس خواب ہے، حسین کے پاس حقیقت ہے. جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اس کو حسین. ہر نبی کی کہانی حسین کی کہانی میں نظر آئے. امام حسین ابن علی دربار سجاتے ہیں، اپنے نوکروں کو بلاتے ہیں. حسین ابن علی تمہیں اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں. حسین ابن علی جب تمہیں اپنے گھر بلاتے ہیں تو حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے حسینیت لے کے جاؤ. دیکھیں حسین ابن علی کی کیسی ترتیب ہے کہ 9 دن تمہیں حسین سنایا جاتا ہے، 10ویں دن تمہیں بازاروں میں بھیجا جاتا ہے کہ 9 دن جو حسین تمہیں سنایا گیا. اب 10ویں دن زمانے کو دکھاؤ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ماتمی ماتم کرتے ہیں تو یہ جو ماتم ہے یہ صرف اور صرف یہ ماتمیوں کی محبت ہے. یہ محبت تو ہے وعدہ پروردگار کی. دیکھیں پورے کا پورا دین اطاعت رسول میں بند ہے.
نماز پڑھو کیسے پڑھو؟ جیسے رسول پڑھتے. اب آپ نے اٹھنا ہے, اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, تو وہ رکعتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کس کی اطاعت ہے؟ رسول. میں نے آج تک کوئی ایسا نمازی نہیں دیکھا جو یہ کہے میں صبح اٹھا تھا لیکن میں نے دل میں نماز پڑھ لی. نماز دل میں نہیں ہوتی, عمل میں ہوتی. ماتم دل میں نہیں ہوتا, ماتم بھی عملاً کرنے کا نام. جدید دور میں رہتے ہو, جدید ملک میں رہتے ہو, یہاں شیعت بھی آسان ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شیعت کو تھوڑا آسان کریں, کیا ضرورت ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم بھی ماتمی حلقے میں کھڑے ہوں, ماتم کریں. بس ٹھیک ہے, دور سے کھڑے ہو کے بھی ایسے کر لینے کو بھی ماتم کہتے ہیں. میں قطعا نہیں کہتا کہ ایسے کر لینے کو ماتم نہیں کہتے, یہ ماتم ہے, لیکن عزاداری کے فلسفے کو سمجھیں. بسم اللہ بسم اللہ. عزاداری کی تہذیب کو سمجھیں. خدا نے تمہیں حج میں بلایا تھا تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم صرف بیت اللہ کو دیکھو چلے جاؤ. خدا نے کہا یہاں چکر لگاؤ, یہاں صفا و مروہ پہ دوڑو. یعنی خدا نے ہر چیز عملاً کروائی گئی. میرے مالک ہم نے ابراہیم کی بات کرنی ہے تو خانہ کعبہ کے قریب بیٹھتے ہیں, ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور ابراہیم کو بخش دیتے ہیں. نمازیں پڑھتے تھے اور اسماعیل کو ہدیہ کر دیتے ہیں. خدا نے کہا نہیں, اگر یہاں پر تم نہ دوڑے. میرے مالی یہ صفا اور مروہ ہے, ہم مہذب لوگ ہیں, اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں, یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا, یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا. خدا نے کہا یہاں ایک سنت ہے, یہاں صدیوں پہلے ایک ماں دوڑی. یہ جو تم ہر سال دوڑتے ہو تم اس واقعے کو زندہ کرتے ہو. جب تم دوڑتے ہو تم پوچھتے ہو یہاں کیا ہوا تھا, جب تم وہ کیا ہوا تھا پوچھتے ہو تو وہ حاضرہ کا دوڑنا یاد آتا ہے, تو کہانی پھر زندہ ہو جاتی ہے. تو میں اللہ یہ چاہتا ہوں جس نے میرے عشق کو زندہ رکھا تھا میں اس کی کہانی کو زندہ رکھوں گا, اس نے میرا نام زندہ رکھا تھا میں اس کے تذکرے کو زندہ رکھوں گا. جیسے خدا حاضرہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے حاجیوں کو دوڑاتا ہے, ایسے ہی خدا چاہتا ہے جب محرم کا چاند ہے تم یا حسین کہہ کے ماتمی حلقے کے ہو. اگر حاضرہ کی سنت کو زندہ رکھنا ہے تو حسین کے ذکر کو بھی زندہ رکھنا ہے. ایک تو آپ ایام اذان میں آئیے گا تو بالکل اپنی ذات کی نفی کر کے, اپنے نفس کو ختم کر کے حسین بن علی کے دروازے پہ یہ 10 دن یقین کریں نعمت کبریٰ ہے پروردگار. آپ کو خبر ہی نہیں کہ صرف میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ پڑھوں, صرف مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت پڑھوں. کہ مجلس شبیر جو جگہ ہے اس کی فضیلت کیا. میرے 8ویں شہنشاہ جب عزاداری کرواتے تھے تو میرے مولا کے کئی نوکر تھے. آل محمد میں سے شہنشاہیت جو دیکھی ہے وہ امام رضا نے دیکھی. بن شاہ جی مولا جب عزاداری کا اہتمام کرتے تھے کتابیں کہتی ہیں کہ امام رضا خود قالین بچھاتے تھے. ایک دن مولا مجلس کے لیے قالین بچھا رہے تو ایک نوکر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا یہ نوکری. مولا نے فرمایا نہیں یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مولا امام رضا کا فرمان ہے. مولا نے اس قالین کی طرف دیکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے کے جہاں فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے. ایک شخص نے آ کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا بیماری سانس نہیں چھوڑ رہی. فرمایا ہماری مجلس میں جا کے تیز سانس لیا تھا. اس کا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر و شفا, ہمارا ذکر شفا. مجلس شبیر میں تم اپنی مرضی سے نہیں آتے, تمہیں منتخب کرتے ہیں کہ اس ذکر حسین کی صف میں بلاؤ. عزادار کی فضیلت کیا ہے؟ عزادار جو امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں آئے گا, جو امام حسین کو روئے گا. میں عزادار کی بات کرتا ہوں, شیعہ کی بات نہیں کرتا. شیعہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے, عزادار وہ ہے جو صرف محبت کا دعویٰ کرے اور عملاً ثابت بھی کرے. ایک شخص کہے میں محبت کرتا ہوں اور وہ میرے سے محبت کرتا ہو لیکن میری خوشی میں خوش نہ ہو, میرے دکھ میں شامل نہ ہو, تو میں اسے اپنا دوست نہیں سمجھتا.
आले मोहम्मद से मोहब्बत का तकाजा मुतालबा कर रहा है कि इनकी खुशी में खुश हो, इनके दुख में दुखी हो। अज़ादार की फजीलत क्या है? इमाम से पूछा गया था कि मौला अज़ादार की फजीलत क्या है? इमाम ने फरमाया छोटी बताऊं या बड़ी? मैं अज़ादार की फजीलत कहूंगा। उससे कहा मौला छोटी। इमाम ने फरमाया अज़ादार की सबसे छोटी, ये इमाम का जुमला हक़ुल यकीन से पढ़ो। इमाम फरमाते सबसे छोटी फजीलत ये, जब हुसैन का अज़ादार दुनिया को छोड़ के जाता है और उसको पहली रात कब्र में तदफीन की जाती है, तो खुदा मलाइका से कहता है कि इसके करीब की 40 कब्रों से अज़ाब उठा। 40 करीब की कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाता है। वो जिन कब्रों पे अज़ाब आया हुआ होता है, वो मलाइका जो फरिश्ते अज़ाब मुकर्रर करने के लिए खुदा ने भेजे, वो कहते हैं कि हमारा कोई अमल आया? वो कहते हैं अमल नहीं। पीछे से हमारे खानदान, हमारे गुरसा में से किसी ने कोई नेकी भेजी? वो कहते हैं तो हमारा अज़ाब क्यों उठ गया? वो कहते तेरे कब्रिस्तान में हुसैन का एक अज़ादार, और खुदा ने कहा है कि 40 कब्रों से अज़ाब उठा। उससे कहा मौला ये छोटी फजीलत है। अगर ये छोटी है तो बड़ी क्या है? बड़ी फजीलत सुन, और 10 दिन अपनी किस्मत पे रश कर, 10 दिन अज़ादार बन, 10 दिन हुसैनी बने, और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कुबरा है तुम्हारे पास वो हुसैन की अज़ादारी। उसने कहा मौला सबसे बड़ी फजीलत क्या है? इमाम ने कहा सबसे बड़ी फजीलत यह है जब मैदान क़यामत होगा, हर नबी अपनी उम्मत को लेकर खड़े, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उम्मतें एक अमल के लिए तरस रही हैं, कहीं से एक नेकी मिल जाए, मेरे अमाल में इजाफा हो जाए, जन्नत और दोज़ख तकसीम करने का वक्त हो रहा होगा, अंबिया के हलक खुश्क होंगे, मेरी उम्मत बचेगी या नहीं बचेगी, मेरी उम्मत बचेगी ना बचेगी, एक दूसरे से रिश्ते छीन लिए जाएंगे, माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, औलाद वालिदैन को नहीं पहचानेगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने बचने की उम्मीद में होगा, और ये डूब रहे होंगे, दिल तड़प रहे होंगे, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। जब अंबिया की ये हालत होगी कि हलक उसकी, मासूम फरमाते हैं कि नागहा अचानक हाथ गैबी से निदा आएगी, एक गैब से पुकार आएगी, हुसैन के अज़ादार आगे आओ। जब ये सदा आएगी तो हुसैन के अज़ादारों को आगे बुलाया जाएगा, जिस जगह पे बुलाया जाएगा वहां खुद तख्त पे हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली के सामने आके हुसैन के अज़ादार ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसे तख्त को, मासूम का जुमला पढ़ रहा हूँ, जाती जुमले, मासूम कहते हैं कि तख्त हुसैन को ऐसे अज़ादार घेर लेंगे जैसे सितारे चांद को घेर, सितारों का घेरा होता है, ऐसे हुसैन के अज़ादार हुसैन के तख्त को घेरे में लिए होंगे और पुकार के कह रहे होंगे, या हुसैन इब्न अली, आपने क़यामत के इस मैदान में हमारी इज्जत को रखा, आपने हमें बुला तो लिया, बताए हुक्म क्या है? हुसैन इब्न अली की आवाज आएगी, जमाने में तुमने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, तुमने मेरा जिक्र नहीं छोड़ा, तुमने मेरा मातम नहीं छोड़ा, तुमने मेरी अज़ादारी नहीं छोड़ी, तुम अपने घरों को छोड़ के मुझे रोते रहे, तुम अपने घरों को छोड़ के जमीन पे बैठते रहे, जाओ हुसैन इब्न अली, आज 1.25 लाख अंबिया में तुम्हें तुम्हारी उजरत वापस करने लगा है, अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को जन्नत में एक एक अज़ादार 70 गुनहगारों की शफाअत करेगा। शायद मैं जुमला समझा नहीं सकता, शफाअत का ताज नबी के सर पे है। खुदा कुरान में कहता है वमन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, अल्लाह के सिवा कोई शिफात नहीं करेगा, लेकिन एक वो जिसे मैं चाहता हूं। खुदा शफाअत का ताज रसूल के सर पर रखेगा, रसूल शफाअत का ताज हुसैन के सर पर। खुदा कहेगा मेरा मोहम्मद जिसे चाहता है बख्शवा, रसूल कहेंगे मेरा हुसैन जिसे चाहता है बख्शवा, हुसैन अपने अज़ादार से कहेगा जिसे चाहता है बख्शवा। नबी का काम था शफाअत करना। आज लोग कहते हैं आले मोहम्मद शफाअत करेंगे नहीं करेंगे, मासूम फरमाते हुसैन का अज़ादार अज़ादारी हुसैन इब्न अली रस्म नहीं है, अज़ादारी हुसैन इब्न अली वादाए परवरदिगार। और आज इसका अलम बुलंद होगा। मैं 2 जुमले इस बादशाह की इज्जत के बीच से पढ़ूंगा कि जीत हुसैन की है, अलम अब्बास का उठा, अबुल फजल अब्बास, और सोतना मोहम्मद का नाम अब्बास।
آل محمد کے اوسط کا نام عباس. نبی کی حدیث ہے اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد. میرا اول محمد، میرا آخر محمد، میرا اوسط محمد، میرا کل محمد. اوسط کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو، نصف کہتے ہیں درمیان کو. معصوم فرماتے ہیں میرا درمیان والا محمد. ایک شخص نے آ کے امام سے پوچھا تھا، تذکرۃ العباس کتاب کا نام ہے، سخی عباس، اس سے بڑی کتاب نہیں لکھی گئی. صوفی عبدالرزاق سید عبدالرزاق المکرم کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ معصوم سے آگے ایک بندے نے پوچھا مولا رسول نے فرمایا میرا اوسط محمد، اوسط کہتے ہیں درمیان والا. اگر 12 محمد ہیں تو 12 میں 6 ادھر گئے، 6 ادھر اوسط ہوئی. اگر ہم 14 میں ڈھونڈے تو 7 ادھر گئے، 7 ادھر گئے، 14 میں بھی اوسط کوئی نہیں. مولا بتائیں اوسط کیا ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط. ہمارا عباس ہمارا وسط. اور میں سخی عباس پہ اگر حدیثیں پڑھنی شروع کروں تو میرے ایک امام کا فرمان ہے، جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا اس نے آل محمد میں سے کسی کو نہ پہچانا. آج جاہل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سخی عباس معصوم ہے یا نہیں. عصمت عباس سے بات ہو رہی ہے، اس گھر کا ہر فرد معصوم ہے. کہتے جی عباس معصوم ہے تو 14 میں کیوں نہیں؟ میں ایک جملہ آپ کی گوشت گزار کروں. دیکھیں خدا نے نبی سے فرمایا کہ حسن حسین تیرے بیٹے. ایک بڑی پتے کی بات بھائی سن اللہ، مباہلہ کے میدان میں حسن اور حسین کس حیثیت کے ساتھ گئے تھے؟ نبی کے بیٹے. ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کریں. جب یہ آیت آئی تھی نا کہ بیٹے لے کے، اس وقت نبی کا اپنا سلبی بیٹا ابراہیم زندہ تھا جو ماریہ قبطیہ کی وطن سے تھے. رسول کے بیٹے ابراہیم ابن محمد وہ موجود تھے. 1 سال ان کی عمر تھی، وہ موجود تھے لیکن مباہلہ میں نہیں ہے. اب میں اس میں مباہلہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے تو میں لفظ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ خدا نے مباہلہ میں محمد کے بیٹے نہیں بلائے تھے، رسول کے بیٹے بلائے. مباہلہ میں محمد ابن عبداللہ کے بیٹوں کو نہیں بلایا، محمد رسول اللہ کے بیٹے، حسنین رسالت کے بیٹے، رسول کے بیٹے بن گئے. اب میں بڑی خوبصورت اس کو اگر میں پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹے کا مضمون ہے، سمیٹ کے 1 منٹ میں بند کروں. بسم اللہ. رسول کے بیٹے حسنین. اچھا میرے اللہ تو نے قرآن میں حسن حسین کو رسول کے بیٹے، اگر یہ رسول ہی کے بیٹے بلائیں گے تو پھر یہ علی کے صلب میں کیوں ہے؟ رسول ہی کے صلب میں. میرے مالک بیٹے بنائے رسول کے، اتارے علی کے گھر میں. اگر انہیں ربی کے بیٹے بنانا تھا تو رسول ہی کو دے دیتا، علی کو دے کے پھر رسول کو دیے. بیٹے علی کو دیے، بنا رسول کے دیے. حکمت پروردگار یہ تھی کہ اگر حسن حسین نبی کے بیٹے تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا، اور نبوت رسول پہ رک رہی تھی. آپ کہیں کہ نبی کیوں بنانا پڑتا، یہ مجبوری کیا تھی؟ مجبوری بتا. نبی ہے سید الانبیاء، ہر نبی کا سردار. اگر نبی کا کوئی بیٹا نبی نہ ہوتا اور ابراہیم اور یعقوب قیامت والے دن کھڑے ہو جاتے کہ ہمارے تو بیٹے بھی نبی اور تیرا کوئی بیٹا نہیں، تو ہمارے پاس یہ فضیلت زیادہ ہے جو تیرے پاس نہیں. فضیلت کم ہو جاتی تو سردار انبیاء نہ ہوتا. لہذا خدا نے علی کو بیٹے دے کے پھر نبی کے بنا دیا تاکہ نبوت محفوظ رہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات عباس پہ ہو رہی تو یہ کدھر چلی گئی؟ میں عباس ہی پہ آنے لگا. نبی کو بیٹے، علی کو بیٹے دے کے نبی کے بنا دیا. اب سننا، عباس بیٹا دیا ام البنین کو، بنا دیا فاطمہ کا. ام البنین کو دیا، بنا دیا فاطمہ کا بیٹا. سیدہ نے وصیت میں کہا اے علی اللہ تجھے
ایک بیٹا دے جو میرا فرزند ہوگا، اور خود وصیتاً جناب سیدہ نے جو وصیتیں لکھی ان وصیتوں میں مولا امیر المومنین کی وصیتوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، فرمایا اگر میرے بعد صدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، صدق خالصاً ملکیت زہرا ہے، لیکن بی بی نے وصیت کہی کہ صدق میں اولاد عباس کا حصہ رکھنا، کیونکہ عباس میرا بیٹا، میرے مالک اگر عباس کو سیدہ ہی کا بیٹا بنانا تو جہاں حسن حسین دیے تھے وہاں عباس بھی سیدہ کو دے دیتے۔ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے جو اس محنت کے بعد بولے گا عجب نہیں کہ وعدے پروردگار آئے، اگر میں عباس سیدہ کو دیتا تو عباس کو بھی امام بنانا پڑتا، امامت عباس کو بھی دینی پڑتی، اس لیے میں نے ام البنین کو دے کے پھر زہرا کا بیٹا بنا دیا ہے، کیونکہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امامت نسل علی میں نہیں، امامت نسل علی میں نہیں، اگر امامت نسل علی میں ہوتی تو علی کے سارے بیٹے ہوتے، امامت اولاد فاطمہ، سیدہ کے سارے بیٹے ہیں، اللہ نے ایک بھی امام نے کیا، دونوں امام کیا۔ موضوع یہ ہوتا عصمت تو یہاں پہ بہت لمبی بات ہو سکتی تھی کہ جناب محسن کی شہادت میں رات کیا، جناب حسن اور حسین دونوں کے دونوں کو امام بنانا پڑا کیونکہ سیدہ کے بیٹے، نسل سیدہ دی متوجہ ہے میری بات؟ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی قسمت میں پھر بات کی جائے تو سیدہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عباس اتنی دلیلیں پھر رخسار چلی، اتنی دلیلیں ہیں کہ شام ہو جائے اور دلائل ختم ہو۔ سخی عباس کی عصمت کی دوسری دلیل معصوم اور عصمت کا قانون ہے کہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو زہرا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کرتے نہ پہنتے۔ دوسری سفین میں علی کا کرتا پہنایا، بعض بندے کہہ دیتے کہ سفین میں زرہ پہنی ہے، بعض میں نہیں، علی اور علی کا کوئی بیٹا میدان جنگ میں زرہ پہن کے نہیں جاتا، زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے سے وار کا ڈر ہو اور جن کے سامنے کوئی آئے ہی نہ، کرتا پہنا ہے سفی عباس۔ عصمت کا دوسرا قانون ہے کہ معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں، اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو امیر المومنین کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ عصمت عباس کی اتنی دلیلیں ہیں، چلے میں دو جملے جتنی محبت سے آپ نے سفی عباس سنا ہے، میں ایک جملہ اور سفی عباس کی ضرورت۔ جناب سرکار عباس پہ بات ہوتی ہے، سرکار عباس کی عظمت پہ بات ہوتی ہے، سرکار عباس کی عزت پہ بات ہوتی ہے، لیکن میں دو جملے شہزادی کے پڑھنا چاہوں گا جو عباس کی بات۔ سادات تشریف فرمائے، ماتم دردار تشریف فرما ہے، آپ نے ہمیشہ خطبہ واعظین ذاکرین سے عباس کے ددیال سنا، میں دو جملوں میں تمہیں عباس کے ننہال سناؤں۔ جناب عباس کی والدہ گرامی نام فاطمہ، یہیں سے بی بی کی عزت کا پتہ چل جاتا کہ جو بنی ہاشم میں نہ ہو کے فاطمہ ہو۔ بنی کلاب خاندان، کلابیہ خاندان عرب قبائل کا ملک تھا، یہ برادریوں سے نہیں، یہ قبیلوں سے پیدا ہوا، ہر قبیلہ اپنی صفت رکھتا تھا، کچھ قبیلے اپنی فضیلتوں میں مشہور تھے، کچھ خباستوں میں مشہور تھے، ہر قبیلہ عزت سے مشہور نہیں تھا۔ آپ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیں، آپ عرب کا کلچر اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی تاریخ قدیم عرب اٹھا کے دیکھیں، عرب قبائل تھے اور قبائل صفتوں سے پہچانے جاتے، مثلا بنو ثقیف جن سے سرکار حضرت علی اکبر کی والدہ، یہ قبیلہ حسن میں مشہور، بنی کلاب جس سے جناب عباس کی والدہ، یہ بہادری میں مشہور، بنو ہاشم جس میں رسول ہیں یہ عزت میں مشہور، بنو امیہ خباثت میں مشہور۔ آپ پوری تاریخ عرب اٹھا دیں، وقت ہوتا میں مختلف قبائل کی ہسٹری آپ کو سناتا، بنی عدی کون تھے، بنی تمیم کون تھے، بنی بکر کون تھے، بنی عوائل کون تھے، یہ پورے کا پوری عرب کی ہسٹری۔ بنی کلاب میں مجھے بات کرنا،
جناب عباس کا نام کا ننہال، یہ بہادری سورے بہادر جناب عباس کے نانا حزام، عرب کے بہادر ان کا نام اپنی تلوار کے دستے پہ لکھواتے، اور جس عرب کے بہادر کے ہاتھ میں جب باپ عباس کے نانا کے نام کے دستے کی لکھی ہوئی تلوار ہوتی، وہ تلوار کبھی میدان میں کسی نے ٹوٹتی ہوئی نہیں دیکھی، وہ تلوار چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ جناب عباس کے نانا اتنے مشہور تھے، اور بنی کلاب کی ایک نشانی اور تھی۔ بنی کلاب میں جو قبیلہ ہے، تاریخ عرب کہتی ہے کہ ان کے جو مویشی تھے، ان کے جو جانور تھے، ان کے گلے میں رسی نہیں ہوتی۔ عربوں میں جو بغیر رسی کے جانور چل رہا ہوتا، پتہ چل جاتا تھا یہ بنی کلاب کا، کیونکہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی ان کے جانور کو۔ عرب جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو بنی کلاب کے نوجوانوں کو سپہ سالاری کے لیے منتخب کرتے۔ اب یہاں پر آپ کو ذاکرین واعظین خطبہ ایک بات منبر سے سناتے ہیں، اس کی بات کی اصلاح کریں۔ کہتے ہیں جی کہ مولا علی نے جناب عقیل اپنے بھائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کے بہادر خاندان میں میری شادی ہو۔ میں اس جملے سے انکار نہیں کرتا، یہ جملہ ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب عقیل اپنے بھائی سے، میں اس جملے سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس جملے کی ایک نتیجہ اور پہلے یہ بتاؤ کہ پوچھ کون رہا؟ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ بابا جی مورخ سے سوال کرنے کا تو ہمارا حق ہے نا۔ اس جملے کو معذاللہ ثم معذاللہ مولا علی کی کم علمی تصور نہ کیا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط العام ہو گئی، مشہور غلط ہوئی، چلتی چلتی اتنی غلط مشہور ہو گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے والا غلط ہو جائے۔ ہاں غلط العام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ غلط العام جو عام عوام میں غلط مشہور ہو جائے نا، مقبول ہو جائے، پھر جو اسے غلط کہتا ہے نا وہ غلط ہو، وہ کہتے جی یہ غلط ہے، دیکھیں ہم نے تو پہلے نہیں سنا، سارے ایسے پڑھتے تھے۔ اب ایک اور حدیث بہت غلط پڑھی جاتی ہے، وہ یہ پڑھی جاتی ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جاؤں۔ اس میں بھی مولا علی کی تقصیر ہے۔ میرا ملک پاکستان ہے، میں یہاں چند عرصے کے لیے آیا ہوں، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں انگلینڈ کے رستوں سے زیادہ پاکستان کے رستوں کو جاؤں، کہ وہ میرا وطن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ان رستوں سے جاہل ہوں، اور علی کی ہاں کمی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے مولا آسمان کے راستے زیادہ جانتے تو زمین کے کم جانتے تھے، کمی نقص ہے، تو علم علی میں نقص آ گیا۔ حدیث اگر عربی گرامر کے اعتبار سے پڑھی جائے تو اب حدیث کا لطف آپ کو آئے گا۔ مولا امیر المومنین نے کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے کہا تھا اتنا تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنا میں علی آسمان کے جتنا علی آسمان کے راستے۔ آپ جدید ملک میں رہتے ہیں، اس وقت دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا میں پلین بھی اڑے گا، اور زمین پہ رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا میں بھی رستے ہیں۔ صدیوں پہلے کوفے کی ریت میں بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ رستے ہیں۔ یہاں سے علم نے چھلانگ لگائی، کس کا مطلب جب علی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی رستے ہیں تو یہاں جانے کا کوئی رستہ ہے۔ اب یہ بات غلط العام مشہور ہوئی، جس کو میں نے اصلاح کر دی۔ ایک دوسری بات کہ مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ میں عرب کے بہادر خاندان میں شادی کرنا، علی جانتے تھے۔ جناب عقیل سے کیوں کہا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہا نہیں تھا، بالکل کہا تھا۔ اب اس میں بات کو پھر پھیلاؤں گا تو بات لمبی ہوگی، میں مختصر کروں گا۔ یہ بالکل سوال کرنا ایسا جی بڑا کمال جملہ دینے لگا، بھائی دعا فرمائیں گے۔ یہ سوال کرنا بالکل ایسے ہی ہے، مولا علی کا جناب عقیل سے یہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں موسیٰ سے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کوئی ایک بندہ ہو تو سطح کی خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ نہیں جانتا تھا کیا،
لیکن خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ یہ نہ بتائے کیا ہے، موسیٰ یہ بتائے کہ یہ کیا کیا ہے۔ جب خدا نے کہا نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا یہ عصا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے، اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، جب دھوپ آ جاتی ہے تو اس پہ خیمہ بنا لیتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں۔ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے یہ بتا دیا کیا کیا ہے۔ خدا کیا اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ دنیا کو عصا کی فضیلتوں کا پتہ چلے کہ عصا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے علی نے کہا تھا مجھے بہادر خاندان چاہیے تاکہ عقیل بتائے کہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو شریف بھی ہے، شجاع بھی ہے۔ اسی جملے کو اور اچھا کر دیں، اس کو اور اچھا کر کے ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے فرشتوں نے پوچھا تھا حدیث کے سامنے ومن تحت الجسر، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے بھی کہ بڑی ہو فاطمہ تو ایسے ہی نبی علی نے کہا کہ بہادر شجاع خاندان، یہاں لفظ بہادر کو میں حذف کروں گا، بہادری صفت نہیں ہے، شجاعت صفت۔ بہادر میں اور شجاع میں فرق ہے۔ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے اس لیے ہم معنی یہ کر دیتے ہیں۔ عربی میں الفاظ بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور ہر ایک لفظ کا معنی بالکل الگ ہے۔ بہادر اور ہوتا ہے، شجاع اور ہوتا ہے۔ جو مصیبت پڑنے میں مقابلہ کر لے اسے بہادر کہتے ہیں، اور مصیبت جس کے سامنے آنے سے ڈرے اسے شجاع۔ کبھی بھی آپ زندگی میں شہزادی عالیہ کے ساتھ یہ نہ کیجیے علی کی بہادر بیٹی۔ بہادری مولا امیر المومنین فرماتے ہیں عورت کا نقص ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ عورت بزدل اچھی ہوتی ہے، مرد بہادر اچھی۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، بزدلی عورت کا زیور ہے۔ علی فرماتے ہیں بزدلی عورت کی صفت نہیں ہے، بہادری عورت کی صفت نہیں ہے، نقص ہے۔ عورت بہادر اچھی نہیں ہوتی، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادری مردانگی کا زیور۔ اگر علی کی یہ صفت کو دنیا پہچان لیتی تو بہت سی مائیں علی سے لڑنے کے لیے میدان میں۔ علی فرماتے ہیں کنجوسی عورت کا حسن۔ علی کی بیٹی شجاع ہے۔ آپ اردو زبان میں دیکھیے گا جہاں اردو سمجھنے والوں نے لکھا انہوں نے کہا علی کی شجاع ترین بیٹی، شجاع سے مصیبتیں ڈرتی تھی سیدہ سے۔ اب مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے عرب کے شجاع ترین خاندان سے ایک عورت چاہیے۔ جناب عقیل نے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں، کیونکہ بہادر جو ہوتا ہے نا جی، اس میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ سمجھداری اور بہادری ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس لیے مولا امیر المومنین نے اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی بھی سپہ سالار کو مشیر نہ بنا، اور کبھی بھی دربار کے مشیر کو میدان میں نہ اٹھا۔ جس کو لڑنا آتا ہو وہ سوجھ بوجھ والا کام نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو کہتا لڑو جی۔ خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جذباتی، جو جذباتی ہوتے ہیں، جب خاندان اچھے خاندان فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا بائی بیٹھ، کیونکہ یہ جذباتی ہو جائے گا، یہ ہر بات کو ملیا میٹ کرے گا۔ ایسا ہے ہوتا ہی یا نہیں ہوتا؟ یہ زندگی مولا امیر المومنین کی سیرت میں گزارو گے تو خوبصورت۔ اب فرمایا کہ شجاع ترین خاندان چاہیے، تو میں ایسا خاندان جانتا ہوں جو شجاع بھی ہے، سمجھدار۔ میں اس خاندان میں جاتا ہوں۔ جناب عقیل رشتہ لینے کے لیے بنی کلاب تھے۔ اب بنو ہاشم اس دور میں مشہور تھے اور عقیل ان کے فرزند تھے۔ جب بنی کلاب میں خبر پہنچی، میں شاید بات مکمل نہ کر سکوں، لمبی ہو جائے گی تو میں اسی پر روک دوں گا۔ جب جناب عقیل وہاں پہنچے تو بنی حزام کو پتا چلا، بنی کلاب کو پتا چلا، جناب حزام کو پتا چلا کہ بنی ہاشم کا ایک فرزند جو ہے
اور ابو طالب کا جو بیٹا ہے جو مکہ کا سردار ہے اس کا بیٹا ملنے کے لیے آیا ہے. تو بنی کلاب کے جو شرفا تھے وہ استقبال کے ایک قبیلے سے باہر گئے, جناب عقیل کو لیا اور لے گیا. عربوں کے ہاں, عربوں کے شرفا کے ہاں, سارے عربوں کے ہاں شرفا کے ہاں ایک طریقہ پایا جاتا ہے کہ یہ مہمان کو کم از کم 3 دن مہمان رکھتے, آئے اور چلا جائے اسے ہی اپنا نقص سمجھ. مہمان کو کم از کم 3 دن مہمان رکھتے تھے تاکہ اسے ہمارے خاندان کے اوصاف کا پتہ چلے. اب جملہ کہہ دوں آپ کو جگہ, اس لیے مولا حسین کہتے کربلا میں کم از کم 3 دن. حسین کی کریمی کا پتہ, یہ قدیم شرفائے عرب تک یہ مہمان کو 3 دن جناب عقیل کو بنی کلاب میں مہمان رکھا. 30 دن کی شام ہوئی. جناب حسام جناب عباس کے نانا ام البنین کے والد جناب عقیل کے پاس گئے. اب میں وہ لفظ پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے, یہاں میں کتابیں ڈال سکتا ہوں, میں اپنا جملہ ڈال سکتا ہوں, میں بالکل ویسے پڑھوں گا اور انشاءاللہ جملے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ کو لطف آئے گا. جناب حسام جناب عقیل کے پاس جا کر اے بنی ہاشم کے چشم و چراغ, اے سرزمین عرب کے بہترین افراد, اے کائنات آدم و عالم کے برگزیدہ لوگوں کی نشانی, اے رئیس مکہ کے بیٹے. جناب عباس کے نانا جناب عقیل سے گفتگو شروع کرنے لگے. اے رئیس مکہ کے بیٹے, اے متولی کعبہ کی آنکھوں کے نور, کیا ایسی غرض ہوئی کہ آپ ہمارے قبیلے کے مہمان بنے. اب جناب عقیل آگے سے جواب دینے لگے ہیں, وہ جواب سنیے. فرمایا اے عرب کے شجاع ترین فرا, اے عرب کے وہ لوگوں جن پہ عرب کے بہادر ناز کرتے ہیں, اے میدان جنگ میں جم کے لڑنے والوں کی بہترین نشانی, اے بنی کلاب کے بزرگ حزام, میں بنی ہاشم کا فرزند ابو طالب کا بیٹا تمہارے قبیلے میں اس غرض سے آیا. میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم اور بنی کلاب کی قرابت داری کو اب رشتہ داری میں تبدیل کر دیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا عد آپ کے قبیلے کی کسی ایک مستور سے کیا. اتنا کہنا تھا, جناب حزام دیکھ کے کہنے لگے آپ نے عزت بخشی ہم سب پہ رکھتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ بنی ہاشم میں تو ہر فرد ہی اپنی فضیلت کا علیحدہ ثانی رکھتا ہے, آپ بتائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا یا جناب عقیل کی بات ہے, میں اپنے چھوٹے بھائی علی کی بات کر رہا ہوں, ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ حزام نے یہ سر اٹھایا, سر اٹھا کے جناب عقیل کی طرف دیکھنے لگے, وہ علی ابو طالب کا بیٹا, کہنے لگے ہاں ہاں ابو طالب کا بیٹا. جناب عقیل نے یہ جملہ کہا, حزام نے اپنے سر سے تاج کو اتارا, اپنا سر ریت پہ رکھ کے تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے. ادیب بات کر رہے ہیں, ادب سے بکھرے ہوئے لوگ. جناب حزام وہاں سے اٹھے, آنکھوں میں خوشی کی آنسو دیکھے کہنے لگے عقیل سن, اس سے بڑھ کے سعادت نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے گھر کا رشتہ, اور وہ بھی ابو طالب کے بیٹے کا, اور وہ بھی ابو طالب کے سارے بیٹوں میں سے علی کا رشتہ. لیکن سنیے, ہمارا قانون ہے, ہمارے دستور ہے, ہم تب تک رشتہ طے نہیں کر سکتے جب تک بیٹی سے نہ پوچھیں. یہ سیرت ہے. میں جملہ بہت بہتر دینے لگا, رشتہ علی کا بھی ہو, پھر بھی بیٹی سے پوچھنا شروع کر, علی کا رشتہ بھی ہو. فرمایا ہم اپنے قبائل کے مطابق, ہم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق جب تک بیٹی سے نہیں پوچھیں تب تک یہ رشتہ طے نہیں کریں گے. آپ انتظار کیجیے, ہم پوچھ گیا. جناب حزام اٹھے, آنکھوں میں خوشی کے آنسو, چہرے پہ سرخی,
چلتے وہاں گئے جہاں ام البنین کی والدہ مزاحم کری، جا کے کہنے لگے اے فاطمہ کی ماں، تو جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، نام اس کا عقیل ہے، ہم 3 دن اس کی خدمت کرتے رہے، آج میں اس کے پاس پہنچا، میں نے اس کے آنے کی غرض پوچھی، اس نے بتایا ہے کہ یہ اپنے چھوٹے بھائی علی کے عقد کے لیے آیا ہے، یہ علی کا رشتہ چاہتا ہے، علی کا نام آنا تھا۔ ام البنین کی ماں نے حزام کا چہرہ دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگی وہ علی جو خدیجہ کا داماد، وہ علی جو ملک کا عرب کا داماد، ہاں ہاں اسی علی کی بات کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بیٹی سے دریافت کریں۔ جناب حزام خیمے کے حجرے کے باہر اٹھ گئے، جناب ام البنین کی ماں حجرے کے اندر گئی، وہاں گئی جہاں غازی کی ماں بیٹھی تھی۔ پھر انشاءاللہ کوئی مجلس آیا تو مجھے بتائیے گا، میں پوری فضیلت بھی پڑھوں گا، جناب ام البنین کے راز بھی پڑھوں گا، جناب علی کی آپ کی برات بھی پڑھوں گا، جناب ام البنین کا عقد بھی پڑھوں گا، جناب ام البنین، بس آج یہی میں بات روکنے لگا ہوں۔ جناب ام البنین کی والدہ جب حجرے میں آئی، حجرے میں آ کے کہا اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ ایک ایک جملہ سمجھو گے تو ایک ایک جملے پہ بڑی قیمت ہے۔ جناب ام البنین، جناب فاطمہ کلابیہ، جناب غازی کی ماں دیکھ کے کہتی ہے اے میری ماں، آپ جانتی ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کے لیے کون مرد آیا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں ایک نور بکھرا ہوا ہے، ہمارے گھر میں ایک روشنی بکھری ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس گھر سے آیا ہے، لیکن اما میں جانتی ہوں کہ 3 راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل میری خواب میں ایک بی بی آ رہی تھی، آپ یہ جو رات گزری ہے اس رات میں میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بی بی مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے، لیکن اس بی بی نے اپنے چہرے سے دور کی ہماری کو کہا تو وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ مریم کھڑی تھی، اس کے ساتھ حوا کھڑی تھی، اس کے ساتھ سارا کھڑی تھی، اس کے ساتھ آسیہ کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی تو میرے قبیلے میں کیوں آئی ہے؟ تو اس نے اپنی گود سے ایک چاند اٹھایا اور میری گود میں رکھے گا، مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ چاند میری گود، اس نے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے۔ یہی بات روکوں گا، پھر انشاءاللہ کوئی مجلس ہوئی، آپ نے یاد کروایا پوری جناب عباس کی ماں کی فضیلت اور راز پڑے جائیں گے۔ بڑا پیار تھا علی کی بیٹیوں کے بعد، بڑی محبت تھی علی کی بیٹیوں سے۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جو اپنے سال کا آغاز رونے سے کرتی ہے۔ میرے مولا ہم گواہی دے رہے ہیں، محرم کا چاند طلوع ہوگا، بادشاہ ہم 2 مہینے 10 دن آپ کی اولاد کو پرسہ دیں گے، آقا دادی ہمارے پرسے قبول کرنا۔ بی بی ہم سے رونے کا حق تو ادا نہیں ہوگا، حق تو یہ ہے کہ اتنا رویا جائے کہ زمین لہو سے بھر جائے، لیکن 2 مہینے 10 دن ماتم کرو گے، ہر رات رو گے، مدرسوں میں جاؤ گے، میں منت کر کے کہوں گا۔ بندے کہتے جی گھر بیٹھ کے بھی تو مجلس نہیں جا سکتی، حسین کے گھروں میں جاؤ، ماتمی جلوسوں میں جاؤ، سارا سال بیٹیوں سے پردہ کرنا، لیکن جب محرم کے بیٹی کہے بھی نا کہ میں نہیں جا سکتا، زبردستی میرے ساتھ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں تمہیں اپنے نسلوں کی آزاداری پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی، اگر بیٹی کہے نا کہ بابا مجھے زبردستی کیوں لے کے جا رہے، اس نے رو کے کہنا بیٹا تو گھر میں بیٹھی رہے اور امام بارگاہ میں حسین کی بہنیں جا علی کی بیٹیوں کو پرسہ دے۔ ان 10 راتوں میں علی کی بیٹیاں بارگاہوں میں آ کے تمہارا انتظار کریں گی۔ وہ اور تھے جنہوں نے خالی بھیج دی تھی، کوشش کرنے 10 راتوں میں رسول کی بیٹی تمہاری مہمان ہے، خالی مہمان، جتنا ہو سکے رونا، جتنا ہو سکے ماتم کرنا۔ یہ میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ باندھوں، میں اپنی ذاتی کام کے لیے ہاتھ باندھوں میری توہین، حسین کے مشن کے لیے باندھوں میری عزت، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں تمہیں حسین کا واسطہ، ان 10 دنوں میں غریب بن کے ان 10 دنوں میں ہنسنا تھوڑا رونا گیا، تمہاری حالت ایسی ہو تمہارا چہرہ دیکھ کے پہچان میں اس کا کوئی نقصان ہو۔
یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ان کی بیٹیاں نہیں سوئی. بندے کہتے ہیں ہم 10 محرم کو زنجیر مار لیں گے, ہم نے 10 دن ماتم کیا شاید ہمارا حق ادا ہو گیا. پوری زندگی ماتم کرو, اپنے بدن کے ٹکڑے کر لو, سکینہ کے ایک تماچے کی محرم کا چاند تم گھروں میں دیکھو گے, علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا, مدینہ آباد رہا, علی کی بیٹیاں اجڑ گئی. کیونکہ سرکاری باب الہوائج ابو الفضل عباس کے علم کی مجلس ہے, اتنا پیار تھا سیداتیوں کو عباس. کتابیں کہتی ہیں کہ آخری لمحے تک شب عاشور ہر بیوی سے کہتی رہی نہ گھبراؤ میرا عباس, نہ گھبراؤ میرا عباس. عباس کے دین سے اترنے کے بعد علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم. سادات و غیر سادات بس ایک جملہ پڑھوں گا, شہادت بھی نہیں پڑھ سکوں گا, زیادہ پڑھ گیا ہوں. علم کشائی بھی ہے, ماتم داری بھی ہے. 2 منٹ میں مجلس تمام کرنے لگا, 2 منٹ تم نے سن لیا تو تم ایسے رو گے پورے 10 دن جو رونے کا حق ہے. میں نے عزاداری کے لیے منت کر دی, 10 دنوں میں غریب بن کے حسین کا ذکر سننا. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہنے لگا, جب آخری بار آیا نا عباس اجازت لے بس آخری اجازت پڑھنے لگا, نہ میں عباس کا خیمے سے ودا پڑھوں گا, نہ میں عباس کا گھوڑے پہ بیٹھنا پڑوں گا, نہ میں جناب عباس کا شہادت پڑھوں گا, صرف میں عباس کی اجازت پڑھنے لگا. جو آخری بار اجازت دی نا, 9 بار آئے تھے اکیلے عباس, حسین نے واپس بھیج دیے تھے. 10ویں بار حسین کی سکینہ کو لے کے آئے ہیں. اور میں تمہیں ایک مجرب عمل بتا دوں یہیں پہ روتے روتے, اگر کوئی دعا بالکل قبول نہ ہو رہی ہو, ناممکن ہو گئی ہو, اور تم اس دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو, مجرب ترین عمل بیٹی لے کے علم پہ جانا. خود پیچھے کھڑے ہو جانا, بیٹی کو علم پہ پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہنا, مولا تو آخری وقت میں سکینہ کو سفارش بنا کے لایا. مولا اللہ تجھے تیری سفارش کا واسطہ میں بیٹی سفارش بنا کے لایا ہوں. عرفانیات والے کہتے ہیں کہ عباس بیٹیوں کو خالی نہیں بھیجتے, باپ پہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو بیٹی علم پہ ہاتھ باندھ لے گا بھی معاف کر دیتے ہیں. عباس آخری وقت میں سکینہ بی بی کو سفارش بنا کے لے کے گئے تھے. 10ویں بار جب علی کی بیٹے سے حسین کی بیٹی نے سفارش کی, مولا عباس نے کہا اچھا عباس جانا چاہتے ہیں؟ مولا جانا چاہتا ہوں. فرمایا سکینہ میرا لال آپ کی سفارش قبول ہوئی, آپ خیمے میں جائیے, مجھے عباس سے کوئی بات کرنی ہے, بس اجازت پڑھنے لگا ہوں. مولا حسین نے بلا تسبیح عباس کی طرف دیکھا, عباس تو میری فوج کا علمدار. مقتل کی روایت پڑھوں, عباس نے کہا رو کے کہا وہ فوج کہاں جس کا میں علم, میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے. مولا اب مجھے بھیجیے. مولا حسین رو کے کہتے اچھا عباس اجازت لینی ہے تو میں خیموں کے سامنے اجازت نہیں دوں گا, ایک مرتبہ میرے ساتھ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ. کربلا کہتی ہے ریت کے ٹیلے تھے, ٹیلے کے ادھر تھے علی کی بیٹیوں کے خیمے, تاکہ یزیدی فوج سے پردہ محفوظ رہے. حسین ٹیلے کے اس طرف عباس کو لے کے چلے گئے جہاں سے خیمے بھی نظر نہیں آ رہے تھے, یزیدی لشکر کو بھی حسین نظر نہیں آ رہے. دونوں خیام سے حسین ٹیلے کی ایک اوٹ میں جا رہے. عباس سے کہتے جانا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہوں. اگر تم نے جملہ سمجھ لیا تم گھروں تک ماتم کرو گے. حسین نے سر سے امامہ اتارا, ریت سے رکھا, غازی بازو پلا, آواز میں بازو پلائے. حسین کی بازو ایک بار مجھے سینے لگا, عباس نے سینے لگایا. حسین نے جملہ کہا کربلا ہل گئی. حسین عباس کے کان میں کہتے مجھے صرف اتنا بتا, میں پہنے لے کے کہا جا, میں بیٹی
सहारे पे मदीने से चला था। अब्बास मेरे साथ ज़ैनब आई है, अब्बास मेरे साथ रुकैया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, बहनें लेके कहाँ गए, बेटियां लेके कहाँ? अब्बास रोए, रो के कहते मौला फिर लड़ने दे। ना मैंने नाने की उम्मत तेरी तलवार से कत्ल नहीं करवाया, मैं तो इम्तिहान परवरदिगार देने आया। मैंने लड़ना होता मैं सकीना ना लाता, मैंने लड़ना होता मैं अली की बेटी। गाजी तू सफीन में लड़ चुका है, गाजी ये जमल नहीं, ये सफीन नहीं, ये मेहरबान नहीं, ये करबला। अब्बास यहाँ तूने लड़ना नहीं, अब्बास यहाँ सब्र करना है। बस इजाजत पढ़ने लगा हूँ, इजाजत पे फौरन मिंबर छोड़ दूंगा, सदा से माफी मांगूंगा, जुमला सख्त है। मौला अब्बास ने कहा अच्छा मौला फिर मुझे भेज क्यों रहे? फरमाया सिर्फ सकीना की सिफारिश है, पानी ला। अब्बास को सिर्फ पानी भरना है, लड़ना नहीं। अब्बास ने कहा ठीक है। अब्बास दूसरी बात, तू मशकीजा लेके जाएगा तलवार में। गाजी तेरे पास सिर्फ मशकीजा, अब्बास तेरे पास फौज का अलम। ये जो अलम हम उठाते हैं ना, क्यों? हुसैन देखे तो मैं तेरे अलम को देखता रहूंगा, मुझे पता चलता रहेगा अब्बास जा रहा है। अब्बास तेरे हाथ में अलम होगा मुझे दिखाने के लिए, मशकीजा होगा तेरे कांधे। ये जुमला कह के मौला हुसैन ने यूं गाजी अब्बास के नियाम से अब्बास तलवार खींच के बिला तशबीह यूं कमर के पीछे अब्बास जा। जुमला नहीं समझा, 9 लाख मारने और हुसैन ने तलवार कह दिया अब जा। इतना जुमला कहना था उम्मुल बनीन के बेटे को सब्र नहीं हुआ। ठीक ही कहता है मौला मैं तेरा नौकर हूँ, तू 9 लाख कातलों में मुझे बगैर तलवार के भेज रहा है। वो तलवारें लेके मुझे मारने को खड़े हैं, वो नेज़े लेके खड़े हैं, वो भाले लेके खड़े हैं। तूने अपने भाई के पास से तलवार खींच ली है, मौला तूने तलवार क्यों निकाली है? जुमला पढ़ूं अगर घरों में रोना है। हुसैन रो गया अच्छा तू तलवार लेके जाना चाहता है, तू लड़ना चाहता है, ये पकड़ तलवार, कितना मारना इन्हें मार, कितना कत्ल करना इन्हें कत्ल कर, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है। अब्बास ने इतना मारना, बदले मेरी सकीना ने देने हैं, बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास रेत में गिर गए, रोकेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बदले तेरी बेटियों ने देने। मातमे हुसैन